الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی فساد برپا کرنے والے ہیں، اور لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے اتحاد کرنے کا حکم دیا، افتراق اور اختلاف سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تکمیل کی، افتراق اور اختلاف کو ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ جنت میں داخلے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اور مومن ہونے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسے عمل کی طرف، اس عمل کو کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور وہ عمل ہمیں بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کریں۔ سلام کو عام کرنا یہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ دلوں کے اندر کدورتیں ختم ہو جاتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہے، محبتیں پیدا ہو جاتی ہے اس سلام کے ذریعے سے۔ یہ سلام محبت کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، کدورت اور نفرتوں کو ختم کرنے کا بہت ہی بڑا ایک ذریعہ اور ایک بہت ہی بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر صحابہ کرام کو جو مختلف کنبے، قبیلے، رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے تھے ان کو آپس میں یکجا کر دیا، ان کو اکٹھا کر لیا، ان کے درمیان اتحاد کی فضا قائم کی اخوت کے نام سے۔ اور آپ مدینہ آ کر آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا مسجد کے نام سے، تاکہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے فرامین کو بجا لایا جائے اور اللہ کے فرامین کی تکمیل کی جا سکے، اور رب کا فرمان اتحاد کی فضا قائم کرنے میں کامیابی ہم حاصل کر سکے۔ وہاں پر آپ نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں ملا لیا، آپ نے دیگر لوگوں کو جو باہر سے آ کر اسلام قبول کرتے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا،
آپ نے اتحاد کی ایک ایسی فضا قائم کی کہ اس پر آپ نے پہرا دیا۔ گزشتہ جمعے کو ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتحاد کی فضا قائم نہیں کی، بلکہ اس اتحاد کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اس پر سخت پہرا بھی دیا۔ آپ نے نظر رکھی اور آپ نے ان لوگوں کو سبق سکھایا جو مسلمانوں کے بیچ افتراق اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، آپ نے ان کو سیدھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، آپ کی عزت اور آپ کی آبرو کی قیمت کیا ہوگی اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی عصمت پر حملہ ہوا۔ آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی، دراصل آپ کی عزت پر دعویٰ بولا گیا، آپ کی عزت پر حملہ کیا گیا، آپ کی عزت کو تارا تار کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب سب کچھ واضح ہو گیا، قرآن کریم نے وضاحت کر دی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، فرمایا کہ بے شک ایک گروہ ہے جنہوں نے اس معاملے کو گھڑ رکھا ہے اپنی جانب سے، فرمایا کہ وہ بدترین قسم کے لوگ ہیں، فرمایا اتنے بدترین قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے آپ کی زوجہ پر ایک تہمت لگایا اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ وہ ایک گروہ تھا، اس کے ساتھ چند لوگ ملے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے باہر نکل کر آواز لگائی، آپ نے فرمایا کون ہے میری مدد کرے ایسے شخص کے خلاف جس شخص کی تکلیف جو ہے، جس شخص کی زبان سے تکلیف میری اہل بیت کو ہوئی ہے، میری ذات کو ہوئی ہے، میری گھر والی کو ہوئی ہے۔ فرمایا کون ہے میری مدد کرے گا ایسے شخص کے خلاف؟ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، اوس اور خزرج انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اور جب آپ نے یہ بات کی تو ایک سردار جس کا تعلق اوس سے تھا وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ سے نام لیجئے کہ وہ کون ہے، اگر اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، اگر اس کا تعلق حضرت والوں سے ہوا تو حضرت والے بھائی وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ صرف حکم کریں، آپ صرف وضاحت کریں کہ وہ کون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس صحابی رسول نے یہ بات کہی تو فوراً خزرج قبیلے کا سردار کھڑا ہوا، اس نے کہا، اوس قبیلے کے سردار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے قبیلے خزرج سے ہے، اور اگر اس کا تعلق تمہارے قبیلے اوس سے ہوتا تم کبھی یہ جملہ نہیں کہتے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے خزرج کے سردار سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تم جو ہے منافقوں کا ساتھ دیتے ہو، اور وہاں سے خزرج کے دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے۔ کہا اچھا تم ہمارے سردار عبداللہ بن ابی کو منافق کہہ رہے ہو، ہمارے ساتھ جو دوسرے لوگ ملے تم انہیں منافق کہہ رہے ہو۔ یہاں سے اوس قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم منافقوں کا ساتھ دیتے ہو، انہوں نے کہا تم نے ہمیں منافق کہا ہے۔ اس پر جو ہے تو میں ہوتی رہی اور معاملہ اتنا بگڑ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو آپ نے سلجھایا اور آپ نے اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیا، آپ نے دفن کر دی، حالانکہ
معاملہ کیا تھا؟ آپ کی زوجہ، آپ کی عزت اور آپ کے عصمت پر حملہ کیا گیا تھا، آپ پر اتنا بڑا بہتان باندھا گیا تھا، آپ کی بیوی پر بہتان، دراصل آپ پر بہتان تھا یہ۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایک پاکیزہ شخص ہے تو ان کے لیے ہم نے پاکیزہ عورتوں کا ہی انتظام کیا ہے۔ فرمایا جو خبیث ہوتے ہیں خبیثات کا انتظام انہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ دعویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر تھا۔ کتنا بڑا معاملہ تھا، میرے اور آپ کی عزت پر کوئی حملہ کرے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی، اور عبداللہ بن ابی وہ اپنے موت خود مرا ہے۔ آپ نے اسے نہیں مروایا، آپ نے اس کا کلا کما نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو سزا دیتے ہیں، اس کا سر قلم کرتے ہیں، اس کا کلا کما کرتے ہیں، قیمت یہ جو ہے چکانی پڑے گی کہ اوس اور خزرج کے جو انصار کے دو بڑے قبیلے ہیں ان کے آپس میں اختلاف اور افتراق، یہ قیمت چکانی پڑے گی۔ اور مسلمانوں کا افتراق اور اختلاف یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعے کو قرآن کریم کی آیات آپ نے سنی کہ رب العالمین نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم، کہ یہ تو اللہ رب العالمین کے کرم سے، اس کی مہربانیوں سے یہ آپس میں ایک ہو گئے۔ پیغمبر اگر زمین بھر کے خزانہ آپ ان پر خرچ کرتے تب بھی ایک نہیں کر سکتے تھے، تب بھی آپ ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کر سکتے تھے، تب بھی آپ ان میں اتحاد کی فضا قائم نہیں کر سکتے تھے۔ پورے زمین بھر کا پیٹرولیم، پورے زمین بھر کا جتنا خزانہ ہے، بینک بیلنس ہے، درہم و دینار ہے، وہ سب ان پر لگا لیتے، پھر بھی یہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے محبت قائم کر دی کہ یہ ایک ہو۔ مسلمانوں کی اتحاد اور ان کا آپس میں ایک ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیرا دیا، اور وہ امور، وہ معاملات جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پار کرتی ہے اور جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتی ہے، آپ نے ان امور پر سخت سزا سنائی ہے، آپ نے کڑی سزا سنائی ہے، اور اس قدر آپ نے ان معاملات میں سختی کی، ان امور میں سختی کی، ان اسباب میں سختی کی، اس قدر سختی باقی جرائم میں نظر نہیں آتی۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسجد کیا، مسجد بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، مسجد بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں بھی ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے ہیں، مسجد کے باہر بھی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے ہیں، اور جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے ہیں، اور جہاں ہمیں کہیں سے خرید و فروخت کے لیے جانا پڑ جائے وہاں بھی ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے میں لگے جائیں، اور ایک دوسرے کو ننگا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا کل روز قیامت رب ذوالجلال اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا رب ذوالجلال اس کو ایسے ذلیل کرے گا، اس معاملے کے اندر اس کو رسوا کرے گا کہ وہ اپنے گھر کے اندر بند کمرے کے اندر اس نے وہ عمل کیا تھا، اس نے وہ جرم کیا تھا، رب العالمین اس کو بھی لوگوں کے سامنے عیاں کر دے گا، واضح کر دے گا، اور اس کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، جو اس نے گھر کی چار دیواری کے اندر بند کمرے میں کیا تھا۔ جیسا تم کرو گے رب ذوالجلال ویسا سلوک تمہارے ساتھ کرے گا۔ جو سلوک تم اپنے بھائی کے ساتھ کرو گے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تم جو معاملہ کرو گے رب ذوالجلال وہی معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو بلائے گا اور رب العالمین ان سے یہ کہے گا کہ تم نے بڑے جرائم کیے، تم نے بڑے گناہ کیے، لیکن تم نے بہت سارے عیبوں پر اپنے بھائیوں کے پردہ ڈالا۔ آج میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تمہارے عیبوں کو پردہ ڈالتا ہوں، آج میں تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تمہارا انعام ہے جنت، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر بہت سارے عیوب سے واقف ہو کر بھی تم نے ان پر پردہ ڈالا۔ آج میں اللہ رب العالمین کی ذات، تمہارا پروردگار، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارے عیبوں میں پردہ ڈالتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کیا چل رہا ہے؟ اور یہ جو اتنے فتنے جو کھڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے یہی امور ہے کہ آج جماعتوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے، آج تنظیموں کو کاٹنے میں لگی ہوئی ہے، آج ہر ایک دوسرے کو جو ہے دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور آج نتیجہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آج پوری دنیا کے ہم تماشا بن کر پوری دنیا کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، اور باہر جو ہمارے دشمنان ہیں وہ تماشبین بن کر وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جو کام کئی سالوں سے ہم کر نہ سکے وہ انہوں نے خود ہی کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو ہم نے جرائم کیے ہیں، ہمارا یہ اختلاف، ہمارا یہ افتراق، ہماری ایک سیاکاریہ، ہماری یہ برے کرتوت، ہمارا یہ اپنے زبان کو کنٹرول نہ کرنا، اور ہمارا اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ نہ ڈالنا، آج جو ہے ہمیں اس اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج دیکھیں ملک کس اسٹیج پر ہے، اور ملک کی صورتحال کیا ہے، ملک کی کیفیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی پر آسانی کرے گا، رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک شخص تاجر وہ اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ جن کو ہم نے قرضہ دیا ہے ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو، اور جو دے نہیں سکتے تھے آسانی کے باوجود نوکروں کو حکم دیتا تھا کہ ان سے معاف کرو۔ جب وہ مرا تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی بارگاہ میں اٹھایا اور پوچھا میرے بندے تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ اے اللہ تیری رضا کے خاطر، کہا دنیا میں تم نے میرے بندوں کو معاف کیا، ان کے قرضے معاف کیے، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تم میرے بندوں پر رحم کرنے والے تھے، آج میں اللہ رب العالمین کی ذات تم پر رحم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ کے جو ساتھی ہیں، فرمایا کہ وہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر رحم رکھنے والے ہیں۔ فرمایا وہ کفار پر سخت ہیں، ان کی لاٹھی اگر چارج ہوتی ہے کفار پر ہوتی ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کفار کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا محمد اور اس کے ساتھیوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے نرم، کفار پر بڑے سخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والا شخص کون ہوگا۔ کہا ایک عام سا مسلمان آیا، اور عام سا مسلمان آیا اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ کہا دوسرے دن پھر یہ معاملہ ہوا، پھر وہ عام سا شخص آیا۔ فرمایا تیسرے دن پھر وہی معاملہ ہوا، پھر ایک عام سا شخص آیا۔ لگاتار 3 دن تک آپ نے یہ بات دہرائی، اور وہی ایک عام سا شخص تینوں دن آتا رہا۔ ایک صحابی جو اس کے پیچھے لگ گئے کہ میں چیک کروں کہ اس کا عمل کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے چیک کیا
اور میں نے دیکھا کہ اس کی روٹین تو اسی طرح ہے جو ہماری روٹین ہے، اس کی عبادات، اس کے معاملات تو اسی طرح ہے جو ہمارے ہیں، یہ ایکسٹرا کون سا کام کرتا ہے، یہ ایسا کون سا ایک ایسا عمل کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے؟ کہ پیغمبر نے 3 دن لگاتار اپنے زبان مبارک سے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ کہتے ہیں کہ پھر اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم ایسا عمل کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو فرمایا دن کے اندر جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، کسی کی روکی، کسی کی سوکھی، کسی کی الٹی سیدھی باتیں، فرمایا ان سب سے درگزر کرتا ہوں، ان سب کو معاف کر کر میں سوتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے ان سب سے درگزر کرتا ہوں۔ یہ اس کا عمل تھا کہ وہ سب سے درگزر کیا کرتا تھا، پھر سوتا تھا، دل کے اندر کینہ اور بغض نہیں پالتا تھا۔ اور یہی ایک عمل تھا کہ 3 مرتبہ سے جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اور ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کتنے بغض ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ امام کے پیچھے اور صف میں کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں۔ کیوں پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں؟ فرمایا لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پاؤں سے پاؤں ملائے، صفوں کو درست کرے تاکہ تمہارے چہرے اور دلوں کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ میں اس اختلاف سے، افتراق سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پاؤں سے پاؤں ملاتا ہوں، میں اس پر سختی کرتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی سلام پھیرتا ہوں پھر میرا عمل کیا ہے، پھر میرے جملے کیا ہوتے ہیں کہ میرے ایک جملے سے کہیں جو ہے فسادات کھڑے ہو سکتے ہیں، میری ایک بات سے کہیں جو ہے لوگ وہ مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتا، مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے جملوں کا جو معاملہ ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور میرے جملے جو ہے لوگوں کے دلوں پر کس قدر اثر کر سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور کس قدر ہم نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے ہم نے بغض رکھا ہوا ہے، دلوں کے اندر کینہ ہم پال رہے ہیں، بغض پال رہے ہیں۔ جتنا بغض پالنا ہے پال لو، کینہ دل میں رکھنا ہے رکھ لو، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے حج کرنے ہیں کر لو، جتنے عمرے کرنے ہیں کر لو، جتنے آپ نے مساجد اور مدارس کی کفالتیں کرنے کر لو۔ آپ کو کل روز قیامت بظاہر سامنے جنت نظر بھی آ رہا ہو، لیکن پیغمبر نے فرمایا وہاں جب ایک مقام سے گزریں گے تو فرمایا وہاں سے وہ بندہ نہیں گزر سکے گا جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا، وہاں ایک چیک پوسٹ ہوگا اور اس چیک پوسٹ وہی شخص گزر سکے گا، اس چیک پوسٹ کو کراس کر سکے گا جس نے اپنے کینے کو پالا نہ ہو، جس نے اپنے کینے کو ختم نہ کیا ہو۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، فرمایا کل جنت میں ہم ان کو داخل کرنے سے پہلے اس چیک پوسٹ پر ان کے دلوں کے کینے کو ہم ختم کر دیں گے، جس کا کینہ باقی رہے گا وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، چاہے جتنی نماز پڑھنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، عمرے کرنے والا ہو، وہ جو چیک پوسٹ ہے اس سے وہ آگے نہیں جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ، یہ شرط ہے۔ عیسائیوں کا آپس میں کتنا بغض ہے، کتنی عداوتیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ نے فرمایا کہ عیسائی انجیل کا جو حصہ تھا، کتاب کا بہت بڑا حصہ، فرمایا جو ان کے مفاد میں نہیں تھا، فرمایا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا پھر اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے بیچ میں دشمنیاں ڈال دی، ہم نے ان کے بیچ میں بغض کو ڈال دیا۔ اور یہودی وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بند ہیں، فرمایا ان کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ تو کشادہ ہے، وہ جہاں چاہتا ہے وہاں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کی طغیانی اور سرکشیوں کی وجہ سے، تورات کے احکامات کو اپنے پشت پر ڈالنے کی وجہ سے، ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، فرمایا ہم نے ان کے بیچ میں عداوت ڈال دی، ہم نے دشمنی ڈال دی۔
عیسائیوں کے حوالے سے آپ نے سن لیا کہ بغض اور عداوت ان کے بیچ میں ہے، یہودیوں کے حوالے سے آپ نے سن لیا، اور جو ہندو ہیں ان کا کیا ہی کہنا ہے، ان کے تو ایسے ایسے طبقے ہیں کہ وہ اپنے سے نچلے قسم کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اگر ان میں سے کوئی ان کے گھر میں گھس جائے تو اس کو مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو وہ زندہ نہیں چھوڑتے۔ یہ حال ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، پیغمبر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آپس میں عیسائی ملے ہوئے ہیں، یہ یہودی ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ فرمایا وقلوبهم شتى، ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ضرور ہے لیکن ایسا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے میں، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے میں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، مسلمانوں کے ممالک پر حملہ کرنے میں، آپ کے حرمین اور شریفین پر حملہ کرنے میں، آپ کے مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کرنے میں وہ ہمیں اکٹھے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک پلیٹ فارم پر ان سب کی سازشیں، ان سب کے یہ الٹے سیدھے کام وہ ہمیں ایک نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پوری دنیا کے اندر ہم غور کرتے ہیں، اگر ہمیں لوگ الگ الگ نظر آتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان ایک نہیں ہونا چاہتے، مسلمان چاہ کر بھی وہ اپنے زبان سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے وہ اپنے آپ کو جدا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ سارے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو پیغمبر ایسا لگے گا کہ یہ ایک ہے لیکن یہ ایک نہیں ہے، لیکن وہ سب ایک ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف، اور ہم ان کے خلاف اور ان کی چالوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم اگر اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اتحاد کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درمیان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ تو منافقت ہے، یہ تو سیاست ہے، یہ تو ذاتیات ہے، اس قسم کی چیزوں کو بیچ میں لا کر ذہن سازی کر کر اور جو اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ان کو ہٹایا جاتا ہے، ان سے ان کو دور کیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے خلاف ایک ہے اور ہم ان کی سازشوں کو، ان کی چالوں کو سمجھ کر ناکام کرنے کے لیے ہم ایک نہیں ہیں۔ کل روز قیامت کیا ہوگا؟ رب العالمین کیا کہہ کر پکارے گا؟ اللہ یہ نہیں فرمائے گا اے حج کرنے والے، ہر سال حج پہ جانے والے، اے ہر سال عمرہ کرنے والے، بار بار عمرہ کرنے والے، عمرہ بدل کروانے والے، اے لوگوں کو قرضے دینے والے، اے تہجد پڑھنے والے، بلکہ اس طرح نہیں، بلکہ یوں پکارے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عزت اور میری جلال کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ اللہ آج کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فرمایا کہ آج اذلہم اللہ فی ذلہ، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگا دوں گا۔ کن کو؟ این المتحابون، فرمایا کہاں ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ ان لوگوں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ افتراق، یہ اختلاف، یہ جو ہے بغیر سوچے بولنا، بغیر سوچے میسیجز چلانا، بغیر سوچے کسی ایک کی سائڈ لینا، یا بغیر سوچے ان حالات کے اندر گفتگو کرنا، پوسٹنگ کرنا، یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے اگر آج بھی ہم ان حالات میں بھی کسی ایک کا ساتھ دے کر کسی دوسرے کو ہم دبانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہم کہاں ہیں۔ آج ہونا کیا چاہیے؟ آج اس اختلاف اور اختلاف کو ختم کریں، جو معاملات ہیں ان کو سلجھایا جائے، ان کو جہاں جا کر ان کو سلجھائے جا سکتے ہیں وہاں جا کر ان کو سلجھایا جائے اور مفاہمت کے ساتھ ان مسائل کو حل کیا جائے، بجائے اس کے جو نیچے بیٹھنے والے لوگ ہیں، تماشبین ہیں، وہ اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی سائڈ لیں کیونکہ ان کی مفادات ہے، اور ایک دوسرے کے چاہے سیاسی جماعتوں ہوں چاہے مذہبی جماعتوں ہوں ان میں ہمیں اس طرح جو ہے کسی ایک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا چاہیے کہ حق اور تمیز، حق اور باطل کے بیچ تمیز ختم ہو جائے۔ صرف ذاتی مفادات کی بنیاد پر حق اور باطل کے بیچ تمیز نہیں ختم ہونی چاہیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے اسی لیے کہ حق اور باطل میں آپ فرق کر سکو۔
اللہ رب العالمین ہمیں اس اختلاف اور اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ پیغمبر اپنے شہر اپنے ملکوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے دعا کرنے والا بنا دے۔ ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے صبح و شام ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس ملک کو اس شہر کو امن والا بنا، اللہ اس سے فسادات کو ختم فرما۔ اللہ جو بیچ کے لوگ شر پسند عناصر ہیں، جو دونوں گروپوں کے آپس کے اختلاف کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور املاک کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان شر پسندوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ وقولوا لهذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔